تو آج جو ہم یہ سیشن کر رہے ہیں، اس سیشن میں کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ یہ کووڈ-19 جو سچویشن رہی ہے اس میں صحافی بہت زیادہ اسٹریس میں رہے ہیں، اور اسٹریس اگر ایک پوائنٹ سے آگے بڑھ جائے، جس طرح اگر آپ کوئی بھاری چیز کسی فون کے گدے پہ رکھیں اور آپ اٹھاتے ہیں تو تھوڑا سا نشان پڑتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ بھاری چیز مسلسل پڑی رہے تو وہ جو نشان ہے وہ پرماننٹ ہو جاتا ہے. تو اسٹریس اگر مسلسل رہے تو لوگوں میں ڈپریشن جو ہے وہ بیماری کی حد تک ہو جاتا ہے. ڈپریشن بھی ضروری نہیں کہ بیماری ہی ہو، تو وہ بیماری کی حد تک جب وہ ڈپریشن ہوتا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ وہ پرابلم کیا ہے اور اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس وجہ سے ہم نے سیشن رکھا ہے. ہمارے ساتھ جو ہیں موجود اس وقت ڈاکٹر فواد سلیمان صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ہمیں جو ہے اپنی پریزنٹیشن کے ذریعے لے کے چلیں گے. اور بس میرا خیال میں میری طرف سے اتنا ہی. ٹھیک ہے، اوور ٹو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے بہت ہی کمپریہنسو انداز میں کافی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، کافی چیزوں کو کور اپ کرنے کی کوشش کی. ایک موقع ملا اس پلیٹ فارم میں کہ کراچی کے جرنلسٹ سے جو ہے وہ بات کی جا سکے کہ اسٹریس ریلیٹڈ ٹو اسپیسیفکلی کہ کورونا وائرس ہے کیا. کہ بنیادی طور پر جب اسٹریس کی بات کی جاتی ہے تو اسٹریس کیا ہے؟ اسٹریس ایک اس ایسے فنومینا کو کہتے ہیں، ایسی ایک اگر ڈیفینیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو اسٹریس وہ ہے جس کی وجہ سے وقتی طور پر جب تک وہ اسٹریس رہتا ہے آپ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہو، سوچنے کی صلاحیت متاثر ہو، کہ اس میں آپ کو جو چیزیں جن پرابلمس کے ساتھ پہلے آپ کوپ کرتے تھے، جن کا مقابلہ کرتے تھے، ان کے ساتھ کوپ کرنے میں آپ کو ڈیفیکلٹی ہو تو وہ اسٹریس کہلاتا ہے. جس طرح کہ ہم فزکس میں پڑھ چکے ہیں کہ اسٹریس کسی کھچاؤ کو کہتے ہیں، تناؤ کو کہتے ہیں، اور آسان الفاظ میں آپ اس کو اپنے ذہن کا ایک بوجھ کہہ سکتے ہیں. رائٹ؟ اب چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں آپ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ انسانی دماغ ہے. اگر کوئی چیز دماغ پر حاوی ہو جائے، آپ کی سوچ پر بھاری ہو جائے، تو اس سے آپ کے ذہن پر بھی فرق پڑتا ہے، آپ کی سوچنے کی صلاحیت پر بھی فرق پڑتا ہے، اور اس سے آپ کے باڈی کے آرگن سسٹم پر بھی فرق پڑتا ہے. رائٹ؟ ہم کہتے ہیں کہ اسٹریس سے جو ہے وہ دل کا تعلق ہے، اس کے علاوہ اسٹریس کا جو ہے وہ آپ کے گردوں کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ کانسیپٹ ہیں. تو آج اسی اسٹریس کو ہم لیتے ہیں کہ جب کوئی بھی وبا کی صورتحال ہو تو ہمارے معاشرے میں اسٹریس جو ہے وہ اس کی کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں اور وہ کس وجہ سے ہوتا ہے، اور خاص کر کے وہ لوگ جو معاشرے کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں، جس طرح جرنلزم کے لوگ ہیں، جو صحافی حضرات ہیں، کہ جن کا کام ہی ہر وقت اسٹریس کا سامنا کرنا ہے، کہ زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اسٹریس کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. جنرلی اور اسپیسیفکلی ہم اس پر بات کریں گے کہ اسٹریس کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا ہم پر اثر کیا ہے. رائٹ؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایریا کو بھی کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بچوں میں اسٹریس کو کیسے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں تاکہ اس سے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا مل جائے، اور فائنلی اس اسٹریس کو ہم اوور کم کیسے کر سکتے ہیں. تو اس میں میرا مین ایمفیسس اسی پر ہوگا کہ ہم چیزوں کو بغیر دوائی کے، بغیر میڈیکیشن کے سارٹ آؤٹ کریں. رائٹ؟ کیونکہ ہر چیز کا حل دوائی میں نہیں ہوتا، بہت سارے طریقے اور ہیں جن کو آپ دوائی کے بغیر ہی مینج کر رہے ہوتے ہیں. اور کون سے وہ اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں جہاں پر یو ہیو ٹو ٹیک ڈیفینیٹلی دا ہیلپ آف میڈیسن. تو اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ سائیکائٹرک امپیکٹ کیا ہے، کہ اثر کیا ہے کسی بھی وبا کا، اسپیشلی جب ہم کووڈ-19 کی بات کرتے ہیں، تو جب بھی کوئی ایسی صورتحال جس کے بارے میں ہیومن انڈرسٹینڈنگ کم ہو، کہ ہمیں ایک چیز ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا انیشلی، بلکہ ابھی تک سائنسی دنیا اس بارے میں پریشان ہے کہ اس کو کیسے جو ہے ختم کیا جائے، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے. ابھی تک کل ہی میں ریسرچ پڑھ رہا تھا تو ابھی تک کوئی اسپیسیفک انہوں نے کوئی ایسی میڈیسن تیار نہیں کی یا کوئی ایسی ویکسینیشن جس کے ساتھ اس کو پریونٹ کیا جائے. تو ایسی چیز جس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو اور اس کے بارے میں علم محدود ہو، کہ آپ کا جو نالج ہے وہ لمیٹڈ ہے، تو اس بارے میں آپ کو پریشانی ہونے اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہے، اور میرا کیا ہوگا، میرے لوڈ ونس کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا. اور اسی وری کے ساتھ ساتھ آپ فیئر کو بھی ڈیولپ، ایک طرح کا خوف ہوتا ہے. رائٹ؟ کیونکہ اگر زندگی کی ہم بات کرتے ہیں، ہر کسی کی زندگی، اس کی صحت، اس کے گولز، اس کا فیوچر، تو انسان کو اپنی زندگی اپنے فیوچر وشز کے ساتھ بہت عزیز ہوتی ہے. تو جب آپ کو ان چیزوں پر، ان کنٹینٹس پر اگر کبھی کمپرومائز ہو جاتا ہے تو پھر
یہ چیزیں ہمارے لیے پریشانی اور فیئر کو کریٹ کرتی ہیں. اچھا اب پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس جب سوچ میں فیئر ہو یا وری کا کمپوننٹ ہو تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نیند میں مشکل ہوتی ہے, رائٹ. اچھا یہاں پر میں بتاتا چلوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی, اب دیکھیں اگر آپ سب لوگ رسپانسبل ہیں اس سوسائٹی کے کہ آپ کا جو نیچر آف ورک ہے اس میں 24 آورس آپ نے کام کرنا ہوتا ہے, یا آپ نے الرٹ رہنا ہوتا ہے, اویئر رہنا ہوتا ہے نیوز کے حوالے سے, کیونکہ آپ نے لوگوں کو اویئر کرنا ہوتا ہے. تو اس میں بھی کافی ایسے لوگ ہیں جن کو نیند میں مشکلات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک یہاں پر مسکنسیپشن پہلے کریکٹ کرنا چاہوں گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیند تو اچھی سوتے ہیں لیکن یہ کہ صبح کو فریش نہیں ہوتے, تو اس کا مطلب وہ گہری نیند نہیں سوئے, رائٹ. جب آپ گہری نیند سوتے ہو تو صبح کو آپ فریش ہوتے ہو, تو نیند میں چینجز آتے ہیں, صبح کو آپ فریش نہیں ہوتے, یا کچھ لوگ لیٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی, یا کچھ لوگوں کی بیچ میں آنکھ کھل جاتی ہے, یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی خوراک کم ہو جاتی ہے, تو دیکھا یہ گیا ہے کچھ لوگوں کی خوراک بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ہر انسان دوسرے انسان سے اس لیے مختلف ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہر انسان کا دوسرے انسان سے ڈی این اے مختلف ہے, تو اسی طرح ہر انسان کی دوسرے انسان سے جینز مختلف ہیں, ان کا جو انوائرمنٹ کا ماحول ہے وہ مختلف ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس طرح اسٹریس کا میں سامنا کر رہا ہوں عمران صاحب بھی اسی طرح کر رہے ہوں. ہو سکتا ہے کہ ان کو کم اسٹریس ہو, مجھے زیادہ ہو, یا مجھے کم ہو ان کو زیادہ ہو. اچھا اب اس کے ساتھ ایک اور تیسری بات میں کرنا چاہوں گا, نیند کے ساتھ ساتھ کنسنٹریشن میں پرابلم ہوتا ہے. اکثر لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں, روزمرہ کی چیزیں, کہ گھڑی رکھ کر بھول گئے, یا کار کی کہاں رکھی ہے, یا اس کے علاوہ اور کوئی چھوٹی موٹی ذمہ داریوں کے جو کام ہوتے ہیں کہ گھر والوں نے کام کو بتا دیا, آپ چلے گئے اور آپ بھول گئے کہ آپ کو کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا. تو یہاں پر میں بتاؤں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے. جب آپ کا ذہن بہت ساری جگہوں پر بزی ہوتا ہے تو پھر نارمل فارگیٹفلنس ہوتی ہے. یہ کوئی یاداشت کی بیماری نہیں ہے. آپ کی یاداشت ٹھیک ہے جب آپ خود ریئلائز کرتے ہو کہ میں بھول جاتا ہوں.